اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آج ہم حضرت فرید الدین عطار کی شہادت بیان کرتے ہیں۔ آپ کی شہادت کا قصہ کچھ یوں ہے۔ تتاریوں کے عین ہنگامے میں ایک سپاہی نے شیخ کو گرفتار کر لیا اور ایک راہگیر نے آگے بڑھ کر کہا، اس مرد ضعیف کو قتل مت کرنا، 10,000 اشریاں مجھ سے نقد لے لو اور انہیں چھوڑ دو۔ شیخ نے کہا، خبردار، اتنے میں مجھے مت فروخت کرنا، میری قیمت اس سے زیادہ ہے۔ سپاہی یہ سن کر بہت خوش ہوا کہ اسے اس سے بھی زیادہ دولت ملے گی، وہ بھی بالکل مفت۔ یہ سوچ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد اسے ایک شخص اور ملا اور اس نے کہا کہ اس بوڑھے کو مت مارنا اور مجھ سے ایک گٹھا گھاس کا لے لو۔ شیخ بولے، دے ڈالو، میری قیمت اس سے بھی کم ہے۔ یہ سن کر سپاہی کو بہت غصہ آیا اور اس نے وہیں آپ کا سر تن سے جدا کر دیا، کیونکہ اولیاء اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں کرتے۔ آپ کی مشہور تصنیفات چند یہ ہیں: تذکرۃ الاولیاء کرام، مصیبت نامہ، اسرار نامہ، الہی نامہ، دیوان وصیت نامہ وغیرہ وغیرہ ہیں۔ حضرت فرید الدین عطار کے بعد میں جس ہستی کا ذکر کرنے لگا ہوں ان کا نام حضرت امام جعفر صادق رضی تعالیٰ عنہ ہے اور کنیت ابو محمد ہے۔ آپ کے مناقب اور کرامات کے بارے میں جتنا بھی تحریر کیا جائے کم ہے۔ آپ امت محمدی کے بادشاہ، حجت نبوی کی روشن دلیل ہیں۔ آپ اولیاء کرام کے باغ کا پھل، آل علی، نبیوں کے سردار کے جگر گوشہ اور صحیح معنوں میں وارث نبی ہیں، اور میں حصول برکت کے لیے صرف ان اولیاء کرام کے حالات بیان کر رہا ہوں جو اہل بیت کے بعد ہوئے ہیں، اور ان میں سب سے پہلے حضرت امام جعفر صادق رضی تعالیٰ عنہ کے حالات بیان کر رہا ہوں۔ آپ پہلے بیت میں شامل ہونے کی وجہ سے آپ کا مقام بہت بلند ہے، اور میں بطور سعادت کش ارشادات یہاں بیان کر رہا ہوں۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ اہل بیت کی محبت کی وجہ سے حضرت امام شافعی رضی تعالیٰ عنہ پر رافضی کا خطاب دیا گیا، جن کے متعلق خود حضرت امام جعفر صادق رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل بیت سے محبت کا نام رفض ہے تو پھر پورے عالم کو میرے رافضی ہونے پر گواہ رہنا چاہیے۔ خلیفہ منصور نے ایک شب اپنے وزیر کو حکم دیا کہ میرے سامنے حضرت امام جعفر صادق رضی تعالیٰ عنہ کو پیش کرو تاکہ میں انہیں قتل کروں۔ وزیر نے کہا، جو شخص دنیا کو خیر آباد کہہ کر گوشہ نشین ہو گیا ہو، انہیں آپ کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ خلیفہ منصور نے کہا، میرا حکم ماننا تم پر فرض ہے اور تم میرے حکم کی تکمیل کرو۔ چنانچہ وزیر حضرت امام جعفر صادق رضی تعالیٰ عنہ کو لینے چلا گیا۔ خلیفہ منصور نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ جب میں اپنے سر سے تاج اتاروں تو تم فوراً حضرت امام جعفر صادق رضی تعالیٰ عنہ کو قتل کر دینا۔ لیکن جب آپ تشریف لائے تو آپ کے رعب کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ بے قرار ہو کر خود آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا اور خود بادب طریقے سے آپ کی ضروریات اور حاجات کے متعلق پوچھنے لگا۔ آپ نے فرمایا، میری سب سے اہم حاجت یہ ہے کہ مجھے کبھی بھی دربار طلب نہ کیا جائے تاکہ میری عبادت میں خلل نہ ہو۔ چنانچہ خلیفہ منصور نے وعدہ کیا اور نہایت احترام سے آپ کو واپس بھیج دیا، اور آپ کے رعب کی وجہ سے 3 دن تک بے ہوش رہا اور بعض روایتوں میں 3 نمازوں کی قضا تک بے ہوش رہا۔ یہ دیکھ کر وزیر اور غلام بہت حیران ہوئے، اور جب خلیفہ سے اس کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب حضرت امام جعفر صادق رضی تعالیٰ عنہ میرے پاس تشریف لائے تو میں نے دیکھا ایک بہت بڑا اژدہا مجھ سے کہہ رہا تھا، اگر تم نے حضرت امام جعفر صادق رضی تعالیٰ عنہ کی شان ذرا سی بھی گستاخی کی تو میں تمہیں چبوترے سمیت نگل جاؤں گا۔ چنانچہ مجھ پر دہشت طاری ہو گئی اور میں نے آپ سے معافی مانگ لی۔
ایک دفعہ حضرت دور تائی رضی اللہ عنہ نے حاضر خدمت ہو کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ آپ اہل بیت میں سے ہیں، لہذا مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ آپ خاموش رہے اور جب دوبارہ حضرت دور تائی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اہل بیت میں شامل ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت آپ کو عنایت فرمائی ہے، اس لیے آپ پر نصیحت کرنا ضروری ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا مجھے تو یہی خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں میرے جد اعلیٰ مجھ سے یہ سوال نہ کر بیٹھیں کہ تو نے ہماری اتباع کیوں نہیں کی، کیونکہ نجات کا تعلق نسبت سے نہیں بلکہ اعمال صالحہ سے ہوتا ہے۔ یہ سن کر حضرت دور تائی رضی اللہ عنہ کو بہت عبرت حاصل ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی جب اہل بیت کے خوف کا یہ عالم ہے تو میں کس گنتی میں آتا ہوں اور کس چیز پر فخر کر سکتا ہوں۔ آج میں اس سلسلے کا یہی اختتام کرتا ہوں، کل پھر ان کی شخصیت کے اہم پہلوؤں پر بات کروں گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور میرے سننے والوں کی ان نیک بندوں کے صدقے بخشش فرما دے، آمین ثم آمین۔ آخر میں ایک بار آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ لیں۔ شکریہ۔